الحمد لله وحده وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده واللعنة والذلة والخزي على اللعين الخزي الخنزير الكذاب الدجال المردود مرزا غلام محمد قادیانی واتباعی واوانی وانصاری عدد كل ذرات الف الف مرة من يومنا هذا الى يوم الدين. ناظرین اکرام، شیزان اور قادیانیوں کی تمام مصنوعات سے متعلق آپ کو تھوڑی معلومات دینا چاہتا ہوں. تمام مسلمان اس کو توجہ سے ذہن نشین کریں. ایک تو یہ کہ ہمارے مسلمان اکثر سوچتے ہیں کہ دیکھو یہودی اور اسرائیل ان کی مصنوعات تو تم استعمال کرتے ہو، قادیانیوں سے کیا تمہیں اس قدر دشمنی ہے؟ جبکہ قرآن میں تو یہودیوں کو اللہ نے بہت بڑا دشمن قرار دیا ہے، لیکن قادیانیوں کی مصنوعات سے ہی کیوں اتنی چڑ ہے؟ ایک تو یہ بات، آپ اس بات کا جواب دیتا ہوں. پھر دوسرا یہ کہ قادیانیوں کی مصنوعات کی کچھ میں فہرست لایا ہوں، وہ آپ حضرات کو بتاؤں گا. جو آج کل عام چل رہی ہے اس پر مسلمان توجہ کرے. سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ قادیانیوں کی جو مصنوعات ہیں وہ اپنی کوئی بھی یہودی کمپنی ایسی نہیں، یا یہودیوں کی جو کمپنیاں ہیں وہ ایسی نہیں جو یہودی مذہب پر پیسہ خرچ کرتی ہوں. یہودی اکیلے پیسے بہت اڑاتے ہیں، بہت خرچ کرتے ہیں، لیکن ایز اے کمپنی، بحیثیت کمپنی کے کوئی بھی ان کی ایسی کمپنی نہیں جو یہودیت کے لیے پیسہ خرچ کرتی ہو یا اس میں انہوں نے یہودیت کے لیے ٹیکس رکھا ہو. قادیانیوں کی شیزان اور دوسری جو کمپنی ہے، شیزان تو مشہور بہت پرانی ہے نا، اب بہت نئی کمپنیاں آ گئی ہیں، اس کو بھی ذہن نشین کر لیں. آپ حیران ہو جائیں گے، ایسی کمپنیاں ہیں. اسٹیبلائزر، یونیورسل. کئی ہمارے مسلمان یونیورسل دکانوں کے نام رکھتے ہیں، غلط ہے، کیونکہ یہ ان کے اسٹیبلائزر، یونیورسل اسٹیبلائزر کا نام ہے، تو وہ نام ہماری دکانوں پر نہیں ہونا چاہیے. جیسے میرے باپ کے قاتل کا نام اگر خدا نخواستہ یونیورسل ہے، میں تو کبھی بھی دکان پہ یونیورسل الیکٹرک نہیں رکھوں گا، کیونکہ میرے باپ کا قاتل تھا یونیورسل. تو یہ قادیانیوں کی کسی بھی طریقے سے ان کے نام پر آئی ہوئی ہے یونیورسل اسٹیبلائزر. تو یہ یونیورسل کوئی مسلمان نام نہ رکھے اپنی دکان کا، اور جو رکھے تو دوسرے مسلمان اس کا بائیکاٹ کریں. لیکن شیزان پر آتے ہیں کہ شیزان جب قادیانی کی کمپنی شروع میں صرف یہ ایک ہی تھی جو جوس بناتی تھی، اچار بناتی تھی، چٹنی بناتی تھی اور کیچپ بناتی تھی. ان کے ساتھ یہ معاہدہ تھا کہ یہ ہر اپنی آمدنی پر 10%، مثلا سال میں 100 روپیہ کما رہے ہیں، مثال دے رہا ہوں، 100 روپیہ کما رہے ہیں، 10 روپے نکال کر یہ قادیانیوں کی جماعت احمدیہ، کل جو جسے وہ احمدیہ کہتے ہیں، ہم تو احمدیہ نہیں کہیں گے، قادیانیوں کی جماعت قادیانیت کو جمع کروائیں گے، رسید کٹوائیں گے. پھر ان پیسوں سے ہوگا کیا؟ ان 10 روپیوں سے کیا ہوگا؟ ان سے یہ ہوگا کہ مرزا غلام محمد قادیانی کی وہ کتابیں جس میں مرزا غلام محمد قادیانی نے لکھا ہوا ہے کہ میں محمد رسول اللہ ہوں، مرزا غلام محمد قادیانی نے لکھا ہوا ہے کہ میں 14ویں کا چاند اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلی کے چاند ہیں، جس میں مرزا غلام محمد قادیانی نے لکھا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ زنا کیا، جس میں مرزا غلام محمد قادیانی نے جن کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ مسلمان رنڈیوں کی اولاد ہیں، مسلمان جنگلوں کے سور ہیں، جو مسلمان مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتے، یعنی میں اور آپ تو نہیں مانتے نا، لعنت ہے کروڑوں مرزا غلام محمد قادیانی پر. تو اس نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو مرزا غلام محمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا وہ رنڈیوں کی اولاد ہے، ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ کر ہیں. اور کئی مرزا غلام محمد قادیانی کا ایک مرید جس نے یہ شعر لکھ کر اس کو بھیجا، اور مرزا قادیانی نے وہ شعر آویزہ کر دیا اپنی بیٹھک میں کہ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، پہلے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں، محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیان میں. یعنی کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ محمد ہے دوبارہ مرزا قادیانی کی شکل میں نعوذ باللہ آئے، پہلے مکے میں آئے محمد رسول اللہ کی شکل میں، دوبارہ مرزا قادیانی کی شکل میں قادیان میں آئے. یہ عقائد ہیں کسی کے؟ مسلمانوں کے تو نہیں ہے، میرے قادیانیوں کے عقائد ہیں. ان عقائد کو شائع کرتے ہیں کتابوں کی شکل میں. وہ آپ کے اس شیزان کمپنی اور دیگر قادیانیوں کی کمپنیوں سے جو آپ پیسے بھرتے ہو، شیزان کا ڈبہ لیتے ہو، 20 روپے کا اگر ڈبہ ہے تو اس میں 4 آنا آپ کی پیسوں سے وہ اس کام کے لیے جا رہا ہے جو میں نے عقائد بتائے. ان عقائد کو شائع کروانے کے لیے تو آپ بتاؤ کتنے بڑے گناہ میں آپ اور جو شیزان استعمال کرتے ہیں مسلمان نادانی طور پر، انہیں علم نہیں ہے. اس ویڈیو کو وائرل کریں، اس ویڈیو کو پھیلائیں، انہیں علم نہیں ہے کہ یہ ہمارے پیسے کہاں خرچ ہو رہے ہیں.
یہ پیسے ان کے ان مقامات پر خرچ ہو رہے ہیں، ان جگہوں پر خرچ ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ مسلمانوں کو مرتد بنانے میں یہی آپ کمپنی کے 10% دے کر تو کھربوں روپے بن جاتے ہیں ان کے نا، کھربوں روپے قادیانی جماعت میں جاتے ہیں، اس سے مسلمانوں کو مرتد بناتے ہیں، لالچ دیتے ہیں، کمزور مسلمانوں کو مرتد بنا کر بیرون ملک بھیج دیتے ہیں۔ اس مسلمانوں کے مرتد بننے میں رسول اللہ کی توہین آمیز کتاب، رسول اللہ کے لیے توہین آمیز کتاب جو شائع ہوتی ہے، اس میں مسلمانوں کو گالاں گلوچ میں، اللہ پر زنا کے الزام لگائی ہوئی کتاب کے شائع ہونے میں، یہ وہ مسلمان برابر کے شریک ہیں جو شیزان استعمال کرتے ہیں اور قادیانیوں کی یہ کمپنیاں استعمال کرتے ہیں۔ میں آپ حضرات کو قادیانیوں کی کمپنیاں پڑھ کر بتاتا ہوں، خدا کے لیے ان سے بائیکاٹ کریں، نہ لیں، مر نہیں جائیں گے اگر ہم قادیانیوں کی کمپنیاں یا رسول اللہ کے غداروں کی کمپنیاں بائیکاٹ کریں ان سے۔ اور بلکہ اگر کسی شہر میں ہے، پتہ پڑے اس دکان میں، ایک دفعہ سمجھاؤ، بولو بھائی دیکھو ہماری قادیانیوں سے کوئی ذاتی جنگ نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی گستاخ ہے، آپ کے پیسوں سے آپ ایجنسی چلا رہے ہو شیزان کی، آپ ایجنسی چلا رہے ہو یونیورسل اسٹیبلائزر کی، آپ ایجنسی چلا رہے ہو فلانے فلانے گھی کی، یہ آگے بتا رہا ہوں آپ کو، فلانے فلانے قادیانیوں کی اشیاء کی، آپ کی اس ایجنسی کے پیسے قادیانیوں کے پاس جاتے ہیں، قادیانی اس میں سے 10% لے کر رسول اللہ کی توہین پر خرچ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھو رسول اللہ کی توہین کے ذمہ دار بن رہے ہو، آپ یہ چیزیں نہ لاؤ ہمارے شہر میں، اگر لاتے ہو تو مار دھاڑ نہیں، مار دھاڑ کسی سے نہیں، بائیکاٹ ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی اس کے آگے بے بس ہو جاتا ہے۔ سب مسلمان دیکھیں نا، ہمارے ٹنڈو آدم میں اللہ کا فضل ہے کہ کوئی شیزان اور قادیانی کی کوئی وہ نہیں ہے، اور میں ٹنڈو آدم کے مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں، میری یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد جو میں پڑھ رہا ہوں اس کے اندر اگر کوئی ایک چیز آپ کو ملتی ہے، آپ مجھ سے رابطہ کریں، مجھ سے رابطہ کریں، میں آپ کے ساتھ چل کر اس کو سمجھاؤں گا کہ بھائی یہ قادیانیوں کی ہے، رسول اللہ کو گالی دینے والوں کی کمپنی ہے، اس کا بائیکاٹ کرو۔ نہیں کرتے ٹھیک ہے، ہم پورے شہر میں پوسٹر لگائیں گے، بھائی مثلا فلاں ایجنسی والا بندہ، فلاں شخص، فلاں بجلی والا، فلاں شخص وہ قادیانی کی کمپنیاں چلا رہا ہے، مسلمان رسول اللہ کے نام پر اس سے بائیکاٹ کریں۔ جو مسلمان جس کو رسول اللہ سے پیار ہے وہ اس دکاندار سے بائیکاٹ کرے، ورنہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بائیکاٹ کریں گے۔ بالکل بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے باپ کو گالی دینے والے سے ساری زندگی اس کو معاف نہیں کرتے، پی پی والے بھٹو کو گالی دینے والے کو معاف نہیں کرتے، نون لیگ والے نواز شریف کو گالی دینے والے کو معاف نہیں کرتے، فا لیگ والے پیر پگارا کو گالی دینے والے کو معاف نہیں کر سکتے، تو ہم محمد رسول اللہ کو گالی دینے والے کو کیسے معاف کریں گے؟ اس کے ساتھ کیسے لین دین کریں گے؟ جبکہ نواز شریف کو، بھٹو کو اور پیر پگارا کو اور دیگر تمام سیاستدانوں کو گالی دینا سے کافر نہیں ہو جاتا، گناہ ہے، گناہ ہے، حرام ہے، کافر نہیں ہو جاتا۔ رسول اللہ کی جوتی مبارک کی توہین کرنے والا بھی کافر ہے، واجب القتل ہے، حکومت پر فرض ہے کہ اسے قتل کرے، حکومت پر فرض ہے، حکومت پر فرض ہے۔ تو ایسے شخص کی مصنوعات ہم نہیں چلنے دیں گے، اپنے شہر میں بھی دیگر جگہوں پر بھی جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے وہ طریقہ ہم اپنائیں۔ اب یہ قادیانیوں کی دیگر مصنوعات ہیں، میں آپ حضرات کے سامنے پڑھتا ہوں۔ وولٹیکس اسٹیبلائزر، یونیورسل اسٹیبلائزر، تمام قائد اعظم لا کالجز اور نیٹس کالجز، اور شان آٹا یہ بھی قادیانیوں کا ہے، آج کل بہت چل رہا ہے، راجا سوپ یہ بھی قادیانیوں کا ہے، اور ایم ٹی اے کے تمام چینل، شاہ نواز ٹیکسٹائل ملز، شاہ تاج شوگر مل، رحمان کون مہندی، سنگم یا سنگم یا سنگم جو بھی، سنگم دودھ، اور کنگ بناسپتی کوکنگ آئل، ذائقہ گھی، ذائقہ کوکنگ آئل، پنجاب آئل ملز کی تمام پروڈکٹس، تھرمو پلاسٹک، ٹربو پلاسٹک، بیٹا پائپ، الرحیم جیولرز کراچی، سونی سائیکل انڈسٹریز، بوبی شوز لاہور، یہ قادیانیوں کی کمپنیاں ہیں۔ اچھا، قادیانیوں کی دوائیاں بھی سن لیں، یہ دوائیوں کی کمپنیاں قادیانیوں کی ہیں، یہ کس میں؟ میڈیکل اسٹور ہو گیا،
اور جناب دواخانے ہو گئے، ان پر بھی یہ نہ چلنے دی جائے۔ اس کا بھی فائدہ قادیانیوں کو ہی ہے، اور وہ قادیانی توہین رسالت کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ کیوروٹو ہومیو کمپنی، دارسن ہومیو کمپنی، قاضی دواخانہ گوجران والا، لیکسو ہومیو کمپنی، ایف بی ہومیو کمپنی، خورشید یونانی دواخانہ، مطب حکیم دواخانہ، اور ڈاکٹر منصور پولی کلینک کشاور۔ اور آخر میں دیکھیں مسلمان، پھر ان سے میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن رسول اللہ کو منہ دکھانے جیسے نہ رہو۔ رسول اللہ کی وجہ سے، رسول اللہ کی عزت و ناموس کی وجہ سے قادیانی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔